حوصلے سے کام لیں، کچھ نہیں ہوگا یہاں۔ اہل خانہ کو تسلی تشفی دے کر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردی عروج پر تھی۔ میں نے جیکٹ کے نیچے مرزا محمد کی ایک پرانی صدری پہن لی تھی۔ چہرے کو ہوا کی تپیڑوں سے بچانے کے لیے گلشن کی ایک اونی شال سے کام لیا گیا۔ میں نے یہ شال ڈھاٹے کی طرح چہرے پر لپیٹ لی تھی۔ لال بی بی کی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ گولیوں والا بیلٹ کمر سے باندھ کر اور ایک ٹمٹماتی ٹارچ لے کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پٹھان زادی ہونے کے ناطے گلشن بھی اپنی ساس کی طرح اسلحہ شناس تھی۔ میں نے ساس بہو کو سب مشین گن کا استعمال سمجھا دیا۔ وہ بہت کچھ پہلے سے جانتی تھیں، صرف میگزین اٹیچمنٹ کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑی۔ کمرے سے باہر ہوا برف پوش تھی۔ سانس ہونٹوں سے نکلتے ہی جمنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے ٹارچ روشن کر لی اور احتیاط سے کھائی کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کنارے کی پرخطر ڈھلوان ٹارچ کے بغیر طے کرنا قریباً ناممکن تھا۔ جو گھوڑا میں نے سواری کے لیے منتخب کیا تھا وہ توانا ضرور تھا، مگر سردی سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ڈھلوان عبور کرتے کرتے وہ 3-4 دفعہ پھسلا اور ایک دفعہ تو لڑکتے لڑکتے بچا۔ مجھے احساس ہوا کہ سردی مارے جانور کو ڈھلوان پر لانے سے پہلے ذرا وارم اپ کر لینا چاہیے تھا۔ جو ہی ہم یعنی میں اور گھوڑا کھائی سے برآمد ہوئے، ہڈیوں میں اترتی ہوئی تند و تیز ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ لگا جیسے اب تک ہم ایک کمرے میں تھے اور ایک کھلی جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ میرے سامنے تیرگی تھی اور اس تیرگی میں جھومتا ہوا جنگل تھا۔ زوئے مشت کا یہ جنگل اپنے اندر انگنت بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ گھنے چھت ناور درختوں کے نیچے اور ویران گھپاؤں میں انگنت کہانیاں سنسنا رہی تھیں۔ اور اسی جنگل میں یقیناً ایسی جگہیں بھی ہوں گی جہاں ابھی تک کسی انسان کا قدم نہیں پڑا ہوگا۔ چاند ستاروں کی فکر میں دبلا ہونے والا ابن آدم ابھی اپنی زمین ہی کو پوری طرح نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ چاند پر پاؤں رکھ کر خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پاؤں رکھ رہا ہے جہاں ابھی تک کسی انسان کا پاؤں نہیں پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جنگل میں بھی کئی ایسے مقامات ہوں گے جو روز آفرینش سے انسانی آنکھ سے اوجل ہوں گے۔ ایسی جگہوں پر جا کر کیا ہم یہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم وہاں قدم رکھ رہے ہیں جہاں کروڑوں سال سے کسی کا قدم نہیں پڑا؟ میں نے اپنی یادداشت کے خانے کو جھاڑ پونچھ کر صاف کیا اور ذہن میں سمتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس وقت آواز خاں پھسل کر تاریک نشیب میں گرا، ہم مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ اسی سمت میں تھوڑا آگے جا کر ہمیں جیپیں ملی تھیں اور جیپوں میں سے سب مشین گن ملی تھی جس کی مدد سے ہم موت کا گھیراؤ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں سے ہم نے جنوب کی طرف رخ کیا تھا اور بغیر کسی جانب مڑے کھائی تک پہنچے تھے۔ ان سمتوں کو ذہن میں رکھا جاتا تو آباز خاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جنوب مشرق کی سمت قریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں گھوڑے کو دل کی چال چلاتا گھنے درختوں میں محوج سفر رہا۔ یہ پہاڑی علاقے میں پلا ہوا گھوڑا تھا۔ اس میں اور میدانی گھوڑے میں وہی فرق تھا جو جیپ اور کار میں ہوتا ہے۔ نشیب و فراز کو پھلانگتا، خطرناک راستوں سے بچتا اور محفوظ راستے اختیار کرتا وہ بلا رکے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں میں لرزش تھی، نہ جسم میں تناؤ۔ لگتا تھا سفر کے شروع میں بری طرح پھسلنے کی خفت وہ اپنی رواں دواں چال سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی وقت وہ کسی گڑھے کو عبور کرنے کے لیے اچھلتا تو میری جیکٹ کی جیب میں پڑی ہوئی طلائی چوڑیاں اور دوسرا زیور کھنک اٹھتا۔ یہ زیور ابھی تھوڑی دیر پہلے خیمے میں نبیلہ نے میرے حوالے کیا تھا۔ یہ وہ زیور تھا جو عیسیٰ جان نے اسے دیا تھا اور جسے ہر رات پہن کر کانٹوں کے بستر پر عیسیٰ جان کا انتظار کرنا نبیلہ کی مجبوری تھی۔ جو ہی یہ مجبوری دور ہوئی تھی، نبیلہ نے یہ زیور اپنے جسم سے نوچ کر علیحدہ کر دیا تھا، بالکل جیسے کوئی سانپ بچھو کو اپنے جسم سے علیحدہ کرتا ہے اور اسے دور پھینک دینا چاہتا ہے۔ زیور مجھے دیکھ کر وہ بولی تھی، اس رستے میں کہیں پھینک دیں۔ میں نے زیور کی طرف دیکھا تھا، کم و بیش 15,000 کا سونا تھا اور وہ اسے پھینکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی دلی کیفیت کو سمجھ رہا تھا میں۔ اس کے پاس متبادل انتظام نہیں تھا، ورنہ شاید وہ اپنا قیمتی لباس بھی اتار کر آگ پر رکھتی تھی۔ بات کپڑے اور زیور کی نہیں ہوتی، اس نیت کی ہوتی ہے جس سے یہ چیزیں عورت کو پہنائی جاتی ہیں۔ کبھی پیتل کا زیور اور معمولی سرخ جوڑا زندگی بھر کے لیے عورت کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اور کبھی ہیروں جڑے گہنے اور اطلس و کم خواب کے پیرہن اسے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ایک طرف میری جیب میں کھنکتے ہوئے طلائی زیور تھے جن میں ایک عورت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اور دوسری طرف میرے چہرے پر لپٹی ہوئی ایک معمولی شال تھی جس میں سہاگ کی مہک رچی ہوئی تھی۔ میرا دھیان ان زیوروں سے شال کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ گلشن کی شال تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں اسے بتاتا کہ اس شال کی کیا قیمت ہے اور وہ زیور کتنے بے وقت ہیں۔ مجھے اپنی متعین کردہ سمت میں سفر کرتے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔
اور ابھی تک گرد و نواح میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ کچھ ناسا ٹیلا رستہ یا جھنڈ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں ایک مقام پر چند سایوں سے مڑ بھیڑ ہوئی، یقیناً وہ خطرناک لوگ ہوں گے۔ میری خوش قسمتی کہ میں نے بر وقت خود کو ایک آڑ میں چھپا لیا اور بچ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ مزید گھوڑا ہنکایا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ میں راستہ کھو چکا ہوں۔ افسوس ضرور ہوا، لیکن یہ کوئی ایسی غیر متوقع بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کوشش میں کامیابی ناکامی کے امکانات مساوی ہیں۔ تیرا و تاریک جنگل، افراتفری کا عالم اور بے نشاں راستے، ایسے میں کسی گم گشتہ مقام کو ڈھونڈ لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا، اور میں یہ جوئے شیر نہیں لا سکا تھا۔ تاہم واپس جانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑی سی کوشش اور کی جائے۔ اس طرح سے ایک بار پھر ذہن میں نقشہ کھینچ کر سمتوں کا تعین کیا اور سفر کا رخ جنوب مشرق سے مشرق کی طرف پھیر لیا۔ آدھ پون گھنٹے کی جنگل نوردی کے بعد اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک جانی پہچانی جگہ کے نزدیک پہنچ چکا ہوں۔ بڑا غیر متوقع انکشاف تھا یہ۔ میں اپنے تئیں جہاں سمجھ رہا تھا وہاں سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا، اور بالکل مختلف سمت میں بیاباد علاقوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں مسافر کیسے بھٹکتا ہے اور سمتوں کا فریب کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ایسے علاقوں میں سفر کرتے ہوئے یہ ان ممکن ہوتا ہے کہ آپ 2 روز کے جاں گسل سفر کے بعد خود کو اسی مقام پر پائیں جہاں سے روانہ ہوئے تھے، یا پھر اندھیری رات میں کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ یہ سفر دائرے کا سفر تھا۔ میں نے دائرے کا سفر تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنی مطلوبہ جگہ سے کافی دور نکل گیا تھا۔ یہ جانوروں اور انسانوں کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والا چھوٹا سا آبی ذخیرہ تھا۔ میں اپنے بیس کیمپ یعنی ڈھوکی تالاب سے پاوندا بستی کی طرف جاتے ہوئے 2 مرتبہ یہاں سے گزر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ میں پہلوان شہباز کا تعاقب کر رہا تھا اور اسے یہاں رک کر اپنے لنگڑے گھوڑے کو پانی پلایا تھا۔ دوسری مرتبہ غلام خان کی آواز سن کر مجھے یہاں رکنا پڑا تھا۔ بات ازاں جب عباس خان اور میں نے ایک کھو میں جھانک کر دیکھا تھا تو غلام خان ایک کم سن گدھے کو پیٹتے پایا گیا تھا۔ وہ تمام مناظر میری نگاہوں میں تازہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی نجو کا خیال برق کی طرح میرے ذہن میں گونج گیا۔ یہ نہیں کہ میں اب تک نجو اور اس کے حالات کو بھولا ہوا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں تھا، لیکن واقعات کی تیز رفتاری مجھے سانس لینے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں 2 گھنٹے پہلے خیمے سے روانہ ہوا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ پاوندا بستی میں نجو میری منتظر ہے اور مجھے اس کے پاس جانا ہے، لیکن عباس خان تک پہنچنا نجو سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اگر عباس خان زخمی تھا اور کسی تنگ و تاریک کھائی میں پڑا سسک رہا تھا تو گزرنے والا ہر لمحہ اس کی زندگی کے لیے ایک قیمت رکھتا تھا۔ میں نے انتہائی سخت موسم میں تمام خطرات کو نظر انداز کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہنچ گیا تھا نجو تک۔ شاید انسانی ارادوں کی یہی ناکامی اور حالات کا یہی منمانا بہاؤ اہل فکر کے لیے قدرت کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اور وہ بے ساختہ یہ اعلان کرنے لگتے ہیں کہ ہاں قدرت ہے، کوئی برتر قوت ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، کرشمہ سازیاں کر رہی ہے، حیرانیاں بکھیر رہی ہے اور انہونیوں کو خونیوں میں بدل رہی ہے۔ پاوندا بستی یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے راستے پر تھی اور راستہ بھی میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے ذہن کی سلیٹ سے عباس خان کا نام صاف کر کے نجو کا نام لکھا اور گھوڑے کا رخ پاوندا بستی کی طرف موڑ دیا۔ ہوا اب تھم چکی تھی، درختوں اور جھاڑیوں کے جھومتے بھوت اب پرسکون نظر آتے تھے۔ گاہے گاہے دور یا نزدیک سے کسی شب دار جانور کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ تاریکی کی دبیز چادر میں چھپا ہوا کوئی چرخ یا گیدڑ چلاتا تو فوراً ہی یہ احساس ہوتا کہ یہاں کسی بھی وقت کسی خطرناک جانور سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں رشید خان کی بات کانوں میں گونجنے لگتی۔ اس نے کہا تھا کہ ذوئے مشت کے ان نشیب و فراز میں جنگلی جانوروں کے علاوہ انسان بھی ملتے ہیں، مگر خصلت ان انسانوں کی بھی جانوروں سی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر دشوار گزار راستے اختیار کیے تاکہ جانور نما انسانوں سے مڑ بھیڑ کے امکانات کم سے کم رہیں۔ بڑے محتاط انداز میں سفر کرتا ہوا میں تقریباً 1 گھنٹے میں پاوندا بستی پہنچ گیا۔ بادل اب اڑن چھو ہو چکے تھے، ہوا بھی تھم تھم کر چل رہی تھی، آسمان پر اب تاروں کی روشنی تھی، لہٰذا ارد گرد کے مناظر قدرے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرے بائیں جانب درختوں کا وہ جھنڈ تھا جہاں ایک پھندے میں میرا ٹخنا پھنسا تھا اور لنگر خان نامی شخص کا السیشن کتا میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ دائیں طرف نشیب میں دور تک خانہ بدوشوں کے جھونپڑے اور اونی خیمے تھے۔ ان جھونپڑوں اور خیموں میں رات کے اس آخری پہر بھی کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ان روشن جھونپڑوں میں ایک جھونپڑا نجو کا بھی ہو، وہ آس کا دیپ جلائے پہلوان کا اور میرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ خیال آتے ہی سینے میں بے چینی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں 6 روز پہلے اس بستی سے روانہ ہوا تھا تو میں نے نجو سے ایک وعدہ کیا تھا،
نے اسے کہا تھا کہ وہ آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹے۔ پہلوان شہباز کو ڈھونڈ کر لانا میرا کام ہے اور میں اسے لے کر آؤں گا۔ آج اتنی تاخیر کے ساتھ میں آیا بھی تھا تو خالی ہاتھ۔ نجو کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ دل میں آئے کتنا اچھا ہو کہ پہلوان شہباز خود ہی واپس آ چکا ہو، وہ رو رو کر نجو سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہو اور دونوں میں زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیما ہو چکے ہوں۔ وہ چاندی کے زیور، وہ سیپیوں جڑے لباس اور وہ سارے خواب جو شہباز نے نجو کو دکھائے تھے اور جن پر وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اسے واپس مل چکے ہوں۔ پیسے کے زور پر خریدی ہوئی یاسمین ان دونوں کے درمیان سے یوں نکل چکی ہو جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھی۔ شہباز لوٹنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور وہ لوٹتا بھی کیوں؟ اس پرخطر ویرانے سے دور پارا چنار کی کسی پرسکون چار دیواری میں وہ ایک نوخیز دلہن کے باغ حسن سے خوشہ چینی کر رہا تھا۔ نہ اتنی جلدی وہ باغ بے ثمر ہونے والا تھا اور نہ شہباز کا پاپی پیٹ اتنی جلدی بھرنے والا تھا۔ شاید چند ہفتوں یا مہینوں بعد اسے احساس ہوتا کہ اس نے نجو کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن فی الحال تو اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور دھیمی رفتار سے ڈھلوان طے کرنے لگا۔ ہوا کے دوش پر اجنبی جسم کی بو سونگتے ہی بستی کے کتوں نے زور و شور سے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور میں کسی بھی متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جلد ہی بستی کے دو گھڑ سوار پہرے دار میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سردی کی وجہ سے انہوں نے منہ سر لپیٹ رکھے تھے۔ ایک پہرے دار کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے کمبل کی بکل میں سے ہاتھ باہر نکال کر ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پھینکی۔ مجھے یاد آیا کہ پہرے داروں کی طرح میں نے بھی اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ جو ہی اونی شال میں نے چہرے سے ہٹائی، ان دونوں نے مجھے پہچان لیا۔ ٹارچ والے گھڑ سوار نے اپنی رائفل دوبارہ کندھے سے آویزاں کر لی۔ دوسری رائفل کی نال بھی جو خطرناک انداز میں میری جانب اٹھی ہوئی تھی جھک گئی۔ پہرے دار جانتے تھے کہ میں ان کی زبان سے نا آشنا ہوں، پھر بھی رسمی انداز میں انہوں نے چند کلمات ادا کیے جن کا لب لباب یقیناً الیگ سلیگ تھا۔ میں صرف مسکرانے اور سر ہلانے پر اکتفا کرتا رہا۔ وہ مجھے لے کر بستی کی جانب چل دیے۔ مجھے پہرے داروں کے ساتھ دیکھ کر کتوں کی بھونکا بھانکی مان پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سردار بشر گل کے جہازی سائز جھونپڑے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ پہرے دار چند لمحے آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ اتنی رات گئے سردار کو جگائیں یا نہیں۔ پھر ایک پہرے دار غالباً سردار کو جگانے کے لیے ہی آگے بڑھا تھا، مگر ایک دم اسے رکنا پڑا۔ جھونپڑے کا چوبی دروازہ کھلا اور سردار بشر گل رائفل تانے باہر نکل آیا۔ پہرے دار نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی اور بشر گل سے میرا تعارف کرایا۔ مجھے پہچان کر بشر گل کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں ابھری۔ میں 48 گھنٹے کی مہلت لے کر گیا تھا اور اب پورے 6 روز بعد شکل دکھا رہا تھا۔ پہرے داروں نے میرا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور میں سردار بشر گل کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی خوشگوار حرارت کا احساس ہوا۔ وسط میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور نیل گوں قالین پر گاہوں تکیے بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ جھونپڑا تھا لیکن رہنے کو کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ سردار نے اپنی رائفل ایک طرف رکھ کر لالٹین کی لو اونچی کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھنی بھووں کے نیچے اس کی آنکھیں برہم نظر آتی تھیں اور تبیز مونچھوں تلے ہونٹ جیسے مجھ پر برس پڑنے کے لیے بے تاب تھے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ اس بڑبڑاہٹ کے دوران وہ گاہے گاہے مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ لیتا تھا۔ ظاہر ہے یہی پوچھ رہا تھا، چند کتھاں گزاری آئی رات وے اور کیوں گزاری آئی، اور وہ دوسرا چند کہاں ہے جو میرے لیے مترجم کے فرائض انجام دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں گونگے کی ماں کی طرح بشر گل کی ساری رمزیں سمجھ رہا تھا، مگر صرف رمزیں سمجھنے سے گزارا مشکل تھا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب تھپتھپائی اور اشاروں کی زبان میں بشر گل کو سمجھایا کہ میں رقم لے آیا ہوں، لڑکی کہاں ہے۔ جواب میں کسی وجہ اطمینان کا اظہار کرنے کے بجائے بشر گل بدستور برے برے منہ بناتا رہا۔ اچانک مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ نجو کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ بدترین حالات میں گھری ہوئی لڑکی تھی، یہاں کسی وقت کوئی بھی آفت اس پر ٹوٹ سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اپنی ہی غلطی سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاتی۔ آخری ملاقات میں نے اس کی آنکھوں میں وہی بے قراری دیکھی تھی جو جال میں پھنسی ہوئی کونج کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ وہ جال توڑ کر اڑنا چاہتی ہے، اس گمشدہ رفاقت کی تلاش میں جس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ کہیں نجو نے بھی تو یہ جال توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کئی طرح کے اندیشے میرے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں نے ایک بار پھر شہادت کی انگلی سے ناک کو چھوا اور بشر گل سے اشاراتی زبان میں پوچھا کہ نجو کہاں ہے۔ اس نے ٹریفک پولیس کے وسیلے سپاہی کی طرح بازو پھیلا کر بائیں جانب اشارہ کیا اور بڑبڑانے لگا۔ بائیں جانب جھوپڑے کا زنان خانہ تھا۔ میرے رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھا کہ نجو بشر گل کے زنان خانے میں ہے، یعنی قصہ پاک ہو چکا ہے اس کا۔ لیکن پھر فوراً ذہن نے دلیل دی کہ بشر گل یوں مجھے اپنے حرم میں گھسنے کی ہدایت جاری نہیں کر سکتا۔
बाएं जानिब से उसकी मुराद झोंपड़े से बाहर बाएं जानिब है। बर वक्त बात जहन में आ गई थी, वरना जबरदस्त दंगा फसाद होना था। जनाना हिस्से में यकीनन बशरगुल की सबसे छोटी और सबसे चहेती बीवी थी। रात के इस पहर वो फित्री लिबास समेत किसी भी लिबास में हो सकती थी। मैं अंदर कदम रखता तो यकीनन बशरगुल मेरा कत्ल अपने ऊपर फर्ज कर लेता। बशरगुल का मतमाए नजर जानने के बाद मैं झोंपड़े से बाहर निकला और दरमियानी रफ्तार से नज्जो के झोंपड़े की तरफ चल दिखा। 15-20 कदम चलने के बाद भी जब मुझे रोका नहीं गया तो मुझे यकीन हो गया कि मैंने गूंगे की रमज समझने में गलती नहीं की है। बशरगुल ने मुझे नज्जो के झोंपड़े की तरफ ही रवाना किया था। पहरेदारों में से टार्च बरदार पहरेदार साए की तरह मेरे पीछे आ रहा था और पूरी तरह चौकस था। नज्जो के झोंपड़े से मेरा फासला जूं जूं कम हो रहा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मालूम नहीं वो किस हाल में थी, अकेली थी या किसी के साथ थी, और थी भी या नहीं। यूं ही मैं झोंपड़े के सामने पहुंचा, एक लंबा तिरंगा शख्स करीबी साहिबान से निकलकर मेरे सामने आ गया। यूं लगा जैसे वो खास तौर पर नज्जो की हिफाजत के लिए ही यहाँ बैठा हुआ था। उसने मुंह सर एक दबेज कंबल में लपेट रखा था, फिर भी मैं उसे पहचान गया। यह लंगर खां था। उसने मुझ पर कुत्ता छोड़ा था, मैं उसे कैसे भूल सकता था। गालबन वो भी मुझे नहीं भूल सकता था, क्योंकि मैंने उसका कुत्ता मार दिया था। मुझे पहचानते ही लंगर खां की आंखों में हैरत अमेज गुस्से की झलक नजर आई। उसने बाजू फैलाकर बड़ी दुरुस्ती से मेरा रास्ता रोक लिया। मेरे पीछे टार्च बरदार पहरेदार आ रहा था। उसने दूर ही से पुकार कर लंगर खां को तंबीह की कि मुझसे उलझने की कोशिश ना करे, क्योंकि झोंपड़े में जाने की इजाजत मुझे सरदार ने दी है। लंगर खां मुझे घूरता हुआ एक तरफ हट गया। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना शायद वो मुझे तोप के मुंह पर रखकर उड़ा देता। उसका यह गैर मामूली तैश और मुआंदाना रवैया मेरी समझ में नहीं आया। कुत्ते वाले मामले पर तो राजी नामा हो चुका था और लंगर खां हर जाने के तौर पर 500 रुपया भी वसूल कर चुका था। फिर ये निगाहों की शोला फिशानी क्या थी? नज्जो, मैंने झोंपड़े के दर पर खड़े होकर आवाज दी। फौरन अंदर खटपट की आवाज सुनाई दी और दर्जों से झांकती हुई रोशनी नुमाया हो गई। वो जाग रही थी। मेरी आवाज से यकीनन उछल कर खड़ी हुई थी। झोंपड़े का दरवाजा खुला और मैंने सांवली हसीना को अपने सामने पाया। उसके लंबे बाल हमवार शानों पर बेतरतीब थे। दरवाजा खोलते हुए गर्म चादर उसके सर से फिसल गई थी और अब जिस्म से भी फिसलती जा रही थी। जिस्म जो तस्वीर था, जिस्म जो शाहकार था। उसकी आंखों के पपोटे भारी थे और शफाफ पुतलियां कह रही थीं कि वो देर तक और मौसलाधार रोती रही है। मुझे देखकर वो एकदम फिर रो पड़ी। एक ही लम्हे में आंखों के पैमाने भरे, छलके और बह निकले। मैं इस सुरात पर हैरान रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन होठ कांप कर रह गए। चादर का पल्लू मुंह में ठोंस कर वो जल्दी से पलट गई। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और उसके करीब आन खड़ा हुआ। वो सिसकियां ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना नज्जो? मैंने पूछा। जी। उसने इकरार में सर हिलाया और तेजी से झोंपड़े के दूसरे हिस्से में चली गई। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे बताए बगैर ही जान गई है कि शहबाज पहलवान मेरे साथ नहीं आया, और ये भी जान गई है कि मेरे पास उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं। चंद ही लम्हे बाद वो वापस मेरे सामने आन खड़ी हुई। अब वो आंसुओं की धारों पर काबू पा चुकी थी। आपने बहुत देर लगा दी, उसने सर झुकाए झुकाए कहा। वो असल सवाल नजरअंदाज कर रही थी और सच सवाल शहबाज के बारे में था, उसके मिलने या न मिलने के मुतालिक था। और जैसे वो सवाल को नजरअंदाज कर रही थी, वैसे ही मैं जवाब से पहलू बचा रहा था। ये चाह रहा था कि बातों ही बातों में उसे पता चल जाए कि शहबाज के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं जैसे खाली हाथ गया था वैसे ही लौट आया हूं। खुद को मुश्किल में देखकर मैंने जुबानदानी का सहारा लिया और नर्मो मुलायम लफ्जों में लपेटकर यह सख्त नुकीली खबर उसके दायरा समात में धकेल दी कि मैं फिलहाल शहबाज को अपने साथ नहीं ला सका हूं। ताहम उसके साथ इसे ये तसल्ली दी कि शहबाज का पता ठिकाना मालूम हो गया है और बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। मेरी ये बात कोई ऐसी गलत भी नहीं थी। शहबाज के ससुर मरहूम गुलाम खां की जुबानी मुझे ये मालूम हो चुका था कि शहबाज ने पारा चनार कर रुक किया है और वहां बस अड्डे के करीब रहमान सई नामी एक टिक्का फरोश से उसके ठिकाने का पता चल सकता है। नज्जो इस बेवफा की तरफ से बेहद फिक्रमंद थी। इसकी खैरियत मालूम करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वो किस हाल में है। मैंने इन तमाम सवालों का मुंह एक ही जवाब से बंद करने की कोशिश करते हुए कहा, नज्जो, अगर मुझ पर भरोसा कर रही हो तो फिर भरपूर और पूरा भरोसा करो। फिलहाल मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकता। हाँ, ये यकीन दिलाता हूं कि वो खैरियत से है और बहुत जल्द तुम्हारी इससे मुलाकात हो जाएगी। नज्जो जज्बाती लहजे में बोली, साहब जी, मैं तो जिंदगी भर उसका इंतजार कर सकती हूँ, पर ये दुनिया वाले इंतजार करने देना तो फिर है ना। एकदम फिर उसकी आंखों से सावन भादो की झड़ी लग गई। क्यों, क्या बात है नज्जो? मैंने कदरे चौंक कर पूछा। सरदार बशरगुल ने कोई बात की है? वो आंसू बहाते हुए बोली, मैंने तो सोचा भी नहीं था
کہ یہ لوگ اتنی جلدی آنکھیں پھیر لیں گے۔ کل تک سردار بشر گل ہمارا گھر آباد کرنے کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اس کے مہمان ہیں، اس کے گھر کے جی ہیں، مگر شہباز کے جاتے ہی وہ غیر ہو گیا ہے۔ جمعرات کے روز اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیوی کو میرے جھونپڑ میں بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر یہاں بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں کا کوئی لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کسی غلط کام کے لیے تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے حوصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کام مجھ کو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر جی اس مرن جوگی نے ایک بندے کو جھونپڑے میں بلا لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے تکنے لگا اور بشر گل کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ اس بندے کا نام لنگر خاں ہے جی، اور وہ اب بھی جھونپڑے کے باہر بیٹھا میری چوکی داری کر رہا ہے۔ یہ بات جمعراتی کو میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ بشر گل اور اس کی بیوی مجھے لنگر خاں کے ہاتھ بیچ دینا چاہتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے مجھے موت آ جائے یا زمین پھٹ جائے اور مس میں سما جاؤں۔ میں بغیر کچھ کھائے پیے جھونپڑے میں پڑی رہی اور روتی رہی۔ کل سردار بشر گل خود میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی جوڑا تھا۔ یہ جوڑا اس نے میری جھولی میں رکھ دیا۔ سردار کے ساتھ لنگر خاں بھی تھا۔ لنگر خاں کو دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے جوڑا اٹھا کر انگیٹھی پر پھینک دیا۔ سردار بشر گل نے مجھے تھپڑ مارا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ میرے منہ میں بھی جو آیا میں نے کہا۔ نہ اس کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، نہ میرا کہا ہوا وہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سردار مجھے دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا جی۔ اس کے چاہتے جھونپڑے کے دروازے پر ایک رائفل والا آن کھڑا ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میں اپنی مرضی سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور ایک نیا جوڑا میرے سامنے پھینک گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ دونوں جوڑے۔ نجو نے جھونپڑے میں بچھی چٹائی ایک طرف سے اٹھائی اور نیچے سے کپڑے کے 2 گولے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔